السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ قرآن کے ساتھ جڑ کے الحمدللہ اس کے ترجمے سے بھی واقفیت ساتھ ساتھ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ جو قرآن ہے یقیناً سینوں کی بیماریوں کا علاج بھی ہے الحمدللہ۔ چلے آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 11 سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 59 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ لفظی ترجمہ، قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا سوچا تم نے، ما جو انزلہ نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، من رزق رزق میں سے، فجعلتم تو بنا لیا تم نے، منہ اس میں سے، حرامن حرام، وحلالن اور حلال۔ قل کہہ دیجئے، اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اذن اجازت دی تھی، لکم تم کو، ام یا علی اوپر، یعنی کیا تم نے اللہ پر جھوٹ کر رکھا ہے، اس کی اجازت ملی تجھے، ام یا علی اوپر، اللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، تفترون تم جھوٹ گڑتے ہو۔ یعنی یہ دیکھیں، سورہ الانعام میں اہل مکہ نے کچھ اپنی عورتوں پر حرام کیا اور کچھ مردوں نے، لیکن اسی طرح آج ہم خود ساختہ پابندیاں لگائے بیٹھے ہیں۔ مثلا کچھ چیزیں لڑکے شامل ہو کر کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، یا حاملہ عورتیں، حالانکہ جو پابندیاں تو ہم پر شریعت نے لگائی ہیں تو ان کو تو ہم پورا نہیں کرتے، لیکن خود ساختہ پابندیوں پر کیسے یقین رکھتے ہیں۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ وما اور کیا ہے، ظن گمان، الذین ان لوگوں کا، یفترون جو گھڑتے ہیں، یعنی جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ اور جھوٹا الزام کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے جھوٹ باندھنے کا، کہ جھوٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ پر، الکذبہ جھوٹ، یوم القیامہ قیامت کے دن، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لذو البتہ والا ہے، فضل فضل، یعنی اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، علی الناس کس پر، لوگوں پر، ولیکن لیکن، اکثرہم اکثر ان میں سے، لا نہیں، یشکرون شکر ادا کرتے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ وما اور جو، تکونو تم ہوتے ہو، یہاں پر یعنی خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا ان پہ ہاتھ طور پر اس حالت کو ذکر کیا گیا ہے،
جو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ فی شأن، شین حمزہ نون، کسی حالت میں، وما اور جو تتلو تم پڑھتے ہو، منہ اس میں سے، من سے، قرآن میں سے، ولا اور نہیں، تعملون تم عمل کرتے ہو، عین میم لام، من عمل کوئی عمل، الا مگر، کننا ہم ہوتے ہیں، علیکم تم پر، شہودن شین ہا دال، گواہ، حاضر، اذ تفیدون فا یا ضاد، جب تم مشغول ہوتے ہو، فیہی اس میں، یعنی ایسی مشغولیت جو خود کو بھی فراموش کرتے، تفیدون کا یہ مراد ہے۔ وما اور نہیں، یعزب عین زبا، چھپا ہوا، عن سے، ربی کا تیرے رب سے، من مثقالی، قاف لام وزن برابر، ذراتن ذرے کے، یعنی ایٹم کے ذرے سے بھی چھوٹی، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی السماء اور آسمان میں، یعنی اور نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، ہر چیز ایٹم کے ذرے سے بھی چھوٹی بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ولا اصغر اور نہ چھوٹا، من ذالک اس سے، ولا اور نہ اکبر بڑا، الا مگر، فی کتاب میں، مبین کھلی، یعنی کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی آیت نمبر 61 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی حالت کا ذکر کیا گیا ہے، اور مومنین کا بھی کہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی انسانوں پر اس کی نظر ہے، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں، جنگلوں، دریاؤں، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ، کوئی ہری اور کوئی سوکھی چیز نہیں ہے مگر جو کہ کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا خبردار، انا بے شک، اولیاء اللہ اللہ کے دوست، یعنی ولی کی جمع ہے یہ، اور اولیاء اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ، یعنی اللہ کے دوست، اور یہی لوگ، ایسے ہی لوگ سرخرو بھی رہیں گے۔ لا نہیں، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ چلیں جی، آیت نمبر 59 سے لے کر 62 تک ہے آپ لوگوں کا لیسن، اس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے ترجمہ یاد کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ عربی کے الفاظ پہ بھی فوکس رکھنا ہے، اس کی تجوید کو بھی۔ چلے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ لائک لازمی کیا کریں، اور اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔